ہماری آج کی کہانی کا نام ہے دل کے رشتے۔ اس کو لکھا ہے اقرا ایس احمد نے اور میں نے یہ کہانی لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے سپٹمبر 2009 کے ایشو سے۔ پچھلے 4 دنوں سے اس نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ حالانکہ اس کی وجہ سے کام کا کافی حرج ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی جبار صاحب نے اسے دماغی طور پر اس حد تک اپسیٹ دیکھتے ہوئے چھٹی دے دی تھی، اور ان 4 دنوں میں اس نے خود کو پرسکون رکھنے اور سوچوں سے پیچھا چھڑانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ جتنا ان سوچوں سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی تھی وہ اتنا ہی اس پر حاوی ہوتی جاتی تھی۔ ان 4 دنوں میں نہ تو وہ خود کو پرسکون کر پائی اور نہ ہی کوئی فیصلہ کر پائی تھی، لیکن ایک بات کا احساس اسے اچھی طرح ہو گیا تھا کہ یوں فارغ رہ کر وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کے بجائے اور زیادہ الجھتی ہی جائے گی۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ خود کو کاموں میں بزی کر لیا جائے۔ سو وہ آفس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اماں نے دیکھا تو سکون کی سانس لی۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی طبیعت میں جو تبدیلی آ گئی تھی وہ ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اس کے دل کی بے چینی وہ اس کے کہے بغیر بھی جانتی تھیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے وہ اپنی 1000 کوششوں کے باوجود بھی جان نہیں پائی تھیں۔ ان کے ہر سوال کے جواب میں اس کے ہونٹوں پر ایک گہری چپی ہوتی تھی۔ آخر کار انہوں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ آفس چلی گئی۔ آفس سے واپسی پر اسے سیدھے گھر ہی جانا تھا، لیکن نیوز پیپر میں فرزاد کی پینٹنگ ایگزیبیشن کے بارے میں پڑھ کر وہ خود کو جانے سے روک نہ سکی۔ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ فرزاد وہاں موجود ہوگا اور اکیلا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں چلی آئی تھی۔ آرٹ گیلری کے اندر داخل ہوتے ہی فرزاد اسے رپورٹرز اور فوٹوگرافرز کے گھیرے میں کھڑا نظر آ گیا، اور اس کی امید کے مطابق وہ اکیلا نہیں تھا۔ شہلا اس کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی اور فرزاد مسکراتے ہوئے لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ منظر پورا تھا اور اس کینوس میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں نکلتی تھی، اور زبردستی جگہ حاصل کرنے کی کوشش کینوس میں بکھرے رنگوں کو خراب بھی کر سکتی تھی۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے یہی تو کرتی آ رہی تھی۔ اچانک ایک ٹیس سی دل میں اٹھی تھی اور یہ سارا منظر ریت کی طرح آنکھوں میں چبھنے لگا۔ اس نے وہاں سے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھا اور ایک پلر کی آڑ لے کر کھڑی ہو گئی۔ فرزاد کو سامنے دیکھ کر وہ وقتی طور پر جذباتی ضرور ہو جاتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی دائم کی محبت، اس کا والہانہ انداز اسے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا۔ عجیب الجھن کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ فرزاد کی آنکھوں میں محبت کے رنگ دیکھنے کی منتظر تھی، اور جب وہ رنگ اس کی آنکھوں میں اترنے لگے تھے تو وہ کشمکش کا شکار ہو رہی تھی۔ فرزاد کی نظر اب تک اس پر نہیں پڑی تھی، اس لیے اس نے وہاں سے خاموشی سے نکل جانا ہی مناسب سمجھا۔ حالانکہ پینٹنگ دیکھنے کی چاہ میں یہاں تک آئی تھی، لیکن اب اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ آرٹ گیلری سے باہر نکلی تو نظر سامنے ہی موجود کیفے پر پڑی۔ دل پر ایک دم ہی بوجھ سا آ پڑا تھا، سو وہ گھر جانے کے بجائے کیفے میں جا کر بیٹھ گئی۔ کیفے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد خوش گپیوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے بھی خود کو ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کی، لیکن سوچیں تھیں کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے ویٹر کو 1 کپ کافی لانے کو کہا اور خود گلاس ڈور سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر آرٹ گیلری کے دروازے پر جا کر ٹھہر گئیں۔ یہ میرا دل اب ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ اتنا بے چین کیوں ہے؟ جب میں دائم کے سامنے یہ کہہ چکی ہوں کہ میں اس سے نہیں تم سے محبت کرتی ہوں، تو پھر یہ بے چینی کیسی ہے؟ کیوں مجھے قرار نہیں آتا؟ اس نے بوجھل سے انداز میں سوچا۔ اسی وقت کسی نے بہت آہستہ سے ٹیبل بجائی تھی۔ معطر نے چونک کر نظریں اٹھائیں تو سامنے ایک 30-32 سالہ مرد ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے بہت محبت سے پوچھا۔
تو معطر نے ایک سرسری نظر کیفے پر ڈالی جہاں ساری ٹیبلیں بھری نظر آ رہی تھیں، اور پھر اسے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ وہ شکریہ ادا کرتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت ویٹر نے ان دونوں کے سامنے کافی لا کر رکھ دی اور وہ دونوں خاموشی سے کافی پینے لگے، لیکن اس کی نظریں بڑی خاموشی سے معطر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ گلابی رنگت، سبزی مائل آنکھوں سے چھلکتا درد، غصے اور بے بسی کے احساس سے بار بار اپنے ہونٹوں کو بھینچتی وہ سوگواریت کے احساس سے بھرپور قدرت کا بہترین شاہکار تھی، اور اس سوگواریت نے اس کے حسن کو اور زیادہ حسین بنا دیا تھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے کے رنگ دیکھنے سے زیادہ اس کی حسن کو دیکھ رہی تھیں۔ اس حسن سے محبت اگر دیوانگی کی حدوں کو بھی چھو لے تو کم ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور پھر کافی پینے لگا۔